الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرته و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں تو آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے. اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا. آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا. مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا. میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت تو بھی فیل کے ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں. مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے؟ سورہ قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143 اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں. تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم. یہ یاد کر لیجئے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں. نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاحو یہ پڑھا
تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں، العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو اپنے طور پر سجدے ٹھیک کیے ہیں، روزے ٹھیک رکھے ہیں، عبادتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن جب یہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں قیامت کے دن پیش ہوئے اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقوں میں للہیت نہیں تھی، تیری عبادتوں میں یہ قصور تھا، تو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتا تھا، تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ میں تو تہی دامن رہ جاؤں گا۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے اعمال پر سیٹسفیکیشن نہیں لانی کہ میں بڑا نیک، میں حاجی، میں نمازی، میں صدقہ کرنے والا، ارے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ نے عدل کیا، انصاف کیا تو مارا جاؤں گا۔ مولا یہ جتنے آئے ہیں تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں، فقط اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمانا، ہماری مغفرت فرما دینا۔ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ ہوا کرتے، بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر تنہا رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے انار کا ایک درخت اگایا تھا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی نکالا تھا۔ انار کھاتے، پانی پیتے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی حال میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال، ٹھیک ہے؟ اب کوئی سوچے نا، گناہ ہی نہیں ہے نا، عبادت ہی عبادت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، کہا مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں، اور جب میں سجدے میں جاؤں نا اس وقت میری روح قبض کر لیجئے گا۔ زندگی بھی کیسی گزری؟ حضرت اسرائیل نے کہا میں تمہارے لیے اتنی مہلت لے کر آیا ہوں۔ 2 رکعت پڑھی اور آپ نے سجدے میں اس کی روح قبض کر لی۔ ایسا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، آپ ذرا سنیے گا بات، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اس بندہ خدا کو 500 سال جس نے عبادت کی اور سجدے میں جس کی روح قبض کی گئی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میرے عمل رحمت سے کیوں؟ اتنی نیکیاں، اتنے عمل، مجھے تو میرے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا اسے واپس لے آؤ۔ میزان لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، اس کی 500 سال کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اللہ حکم دے گا کہ میری ایک نعمت آنکھ جو ہے نا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جو نعمت میں نے اس کو آنکھ دی تھی، یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، صرف آنکھ کا وزن وہ 500 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ اب ارشاد ہوگا کہ میرے بندے کو میرے عدل سے، میں نے رحمت سے جنت میں جانے کا حکم دیا تھا نا، فرمایا میرے بندے کو میرے جسٹس سے، میری عدل سے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ گھبرا کے عرض کرے گا، مولا معاف کر دے، اے اللہ تیری رحمت سے بھیج دے، اے اللہ میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ پھر ارشاد فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، ورنہ اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں نا، ہم سر سجدے سے ساری زندگی نہ اٹھائیں تو ایک رحمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ بندہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کی رحمتوں اور نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ پلیز میرے بیچے اسلامی بھائیو، سمجھو اس بات کو، اللہ نے جس پر رحمت کی وہی بخشا جائے گا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی شان والے بھی گھبرا اٹھیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ فضل کرے گا تو میرے جیسے منہ کالے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا، رب کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ بی بی فاطمہ بیٹی ہیں، آج بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے منہ پڑ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے اللہ کے بندوں، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی سے شادی کی فکر؟ جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام کرے گا نا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کا رشتہ کر دے، اللہ کریم ان 3 بچیوں کے بدلے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔